أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا أعداءهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج وجل من أنصاره وأعوانه وخدامه وشيعته ولا تجلنا من أعدائه برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد ورد في دعاء سلام قريش اللهم لعن سلام قريش وجبتيها وطاغوتيها وإكفيها وابنتيها. یقیناً یعنی یہ خوشبختی ہے، سعادت ہے کہ ہمیں یہ توفیق ملی کہ اس طرح کی محفل جو خوشنودی اہل بیت علیہ السلام، خوشنودی خدا کے لیے رکھی گئی ہے، جس میں واقعی دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے بیزاری کا تعلق ہے. جیسے کہ شیعوں کی علامت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، تو یقیناً ایام اعزا جہاں پر ہم نے غم منایا، اس کے بعد جو یہ محفل آئی یہاں پر ہم جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے بیزاری اور برات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے کرتوت کی بنا پر ان پہ لعن کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھائیں، یہاں پر جو چیز بیان کرنے کی ضروری کہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی نظر عنایت اس طرح کی محفل پہ ہوتی ہے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ آغا سید حسین قمی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اپنے زمانے میں مرجع تقلید تھے، یہ ان کا واقعہ ہے کہ وہ یعنی یہ تھا کہ جیسے کہ یہ چیز مشہور ہے کہ 9 ربیع الاول میں عید زہرہ منائی جاتی ہے، عربوں میں اسے فرۃ الزہرہ کہتے ہیں. تو ایسی ایک مجلس جو ہے نا وہ منعقد کی گئی تھی جہاں پر یہ موجود تھے، اور اس مجلس میں مثلا بڑے بڑے فقہا تھے، بڑے بڑے آیت اللہ اعظام تھے، علماء تھے، فضلاء تھے، اور الگ الگ طبقات کے مومنین بھی موجود تھے، اور سب جو ہے وہ اسی طرح کے شعر و شاعری اور اسی طرح کا طنز اور اسی طرح کا لعن اور اسی طرح کا تبرہ جو پڑھ رہے تھے. اس میں ایک گروہ جو تھا وہ اہل بلا کا، وہ بہت زیادہ یعنی طنز و بیشتر مزاح کے لیے کیا کیا، انہوں نے اس مجلس میں ایک گدھا لے آئے، اور ڈیفینیٹلی یعنی اس گدھا سے کس کو سمبولک کر رہے تھے وہ تو سبھی کو پتہ ہے. تو وہ گدھا لے آئے. اب جب وہ گدھا اس محفل میں آ گیا تو یہ جو آیت اللہ قمی ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہو گئی، اور بہت انہوں نے ناراحت محسوس کیا، اور ان کو یہ لگا کہ یہ مجلس جو ہے نا جہاں پر یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ گدھے کا آنا جو ہے نا یہ اس مجلس کو زیب نہیں دیتا ہے، اور انہوں نے یعنی اب اس مجلس کو ترک کر دیا، یعنی وہ اٹھ کے چلے گئے. اب جب وہ چلے گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک محفل ایک مجلس ہے جس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور وہاں پر جیسے ہی اس میں جناب آیت اللہ قمی داخل ہوتے ہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ان سے منہ پھیر لیا. ان کو بڑا تعجب ہوا، اور وہ خواب کی بات بیان کرتے ہیں کہ میں نے بڑا افسردہ ہوا اور میں نے کہا کہ میں تو آپ سید ہوں، میں تو آپ کی نسل سے ہوں، میں محرم ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے مجھ سے جو ہے وہ منہ پھیر لیا. تو اس میں پھر وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جواب دیتی ہیں کہ تم ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے پھیرا کہ تم نے وہ مجلس جو خوشی کی مجلس تھی، سرور کی مجلس تھی، اس کو تم نے ترک کیا. اور کہنے لگی کہ وہ مجلس جو تھی وہ ہماری خوشی کی خاطر ہوئی تھی. اب جب یہ انہوں نے خواب دیکھا یا یہ پیغام دیکھا تو وہ پھر جو ہے وہ بیدار ہوئے اپنی نیند سے، اور انہوں نے جو متوجہ کیے کہ کیوں جناب زہرا مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، تو انہوں نے پھر اعلان کیا کہ اگلے دن جو ہے نا یہ مجلس دوبارہ میرے گھر میں ہوگی، اور اس مجلس میں یعنی انہوں نے کہا کہ جو تم گدھا لائے تھے دوبارہ اس مجلس کو لاؤ اور اس مجلس کو برپا کرو. تو پھر وہ مجلس اس کا اعادہ ہوا، یعنی وہ ریپیٹ ہوئی، اور اگلے دن جو ہے نا وہ مجلس پھر سے ہوئی، یعنی اس طرح کی جشن، اس طرح کی محفل جو ہے وہ پھر منعقد ہوئی. تو کہنے مطلب ہے کہ بہرحال ہمارے یہاں بہت سارے مراجع کے فتاویٰ بھی ہیں کہ یہ مجلسیں یا یہ اس طرح کی نشستیں جشن جو ہیں یہ
جو 9 ربیع الاول کے یا فرحت الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جو ہوتے ہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے یہاں مراجع نے کچھ حد تک یعنی چھوٹ بھی دی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے کے دشمنوں سے جو برات ہے اس میں جو ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ ہی بحث ہے۔ یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ لعن پڑی گئی اور جو لعنتوں کی بات ہوئی، حالانکہ بہرحال جو حالات ہیں اس حساب سے بہت یعنی کم ہوا کہ جس حساب سے ہونا چاہیے تھا یا جس حساب سے ہوتا ہے معمولاً اگر یہ فیس ٹو فیس گیدرنگ ہوتی، لیکن بہرحال اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، مجموع النورین میں اس واقعے کو نوٹ کیا گیا ہے، حوالہ یہ کتاب کا، کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کعبے کے کپڑے کو پکڑ کر وہ صلوات بھیج رہا تھا محمد وعلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور جب آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کو سلام کیا، پھر دوبارہ جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے اس کو سلام نہیں کیا، تو اس شخص نے مولا سے پوچھا کہ یا امیر المومنین لما لم تسلم علیہ هذه المرہ، کیوں اس وقت آپ نے مجھ کو سلام نہیں کیا؟ پہلی مرتبہ جب آپ گزرے تھے میرے پاس سے تو آپ نے سلام کیا تھا۔ قال خفت ان اشغلک عن اللعن، کہ کہتے ہیں کہ میں ڈرا کہ میں تمہیں لعن سے مشغول کر دوں، یعنی وہ شخص اس وقت دشمنان اہل بیت، دشمنان مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر لعن کر رہا تھا، مولا کو لگا کہ اب سلام جواب ہوگا تو وہ اس سے بزی ہو جائے گا، یعنی وہ لعن منقطع ہو جائے گی۔ پھر جو آپ نے بات کہی وہ آپ سنیں، فرماتے ہیں وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَمِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لعن پڑھ رہے تھے تم، یہ افضل ہے سلام کرنے سے یا سلام کا جواب دینے سے، حتیٰ مولا فرماتے ہیں کہ یہ صلوات علی محمد وآل محمد سے بھی بہتر ہے، یعنی اس کی فضیلت کو سمجھے۔ ایک دوسری روایت میں جو کہ کافی معروف ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرد جو خیاط ہے یعنی وہ ٹیلر ہے، وہ 2 پیراہن امام صادق علیہ السلام کے پاس لے کر آتا ہے اور مولا کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یہ جو پہلا والا پیراہن ہے جب میں نے اس کو سیا ہے اس وقت میں صلوات پڑھ رہا تھا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اور جب یہ دوسرا والا پیراہن میں سی رہا تھا اس وقت میں دشمنان محمد وعلی محمد علیہ السلام پر لعن کر رہا تھا، تو ان میں سے کون سا پیراہن جو ہے نا آپ کو پسند ہے، کون سا پیراہن آپ پسند کریں گے؟ امام علیہ السلام نے وہ پیراہن چنا کہ جس کو وہ پڑھ رہا تھا لعن جب وہ بنا رہا تھا، اور کہا کہ میں نے ان پیراہن را بیشتر دوست می دارم، کہ یہ جو دوسرا والا پیراہن ہے جس میں تم لعن پڑھ رہے تھے بناتے وقت اس کو میں زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باقی لعن کی فضیلت جو ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام کے نظروں میں کتنی زیادہ ہے۔ حتیٰ ایک حدیث ملتی ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تعسم ان یلعن من لعنہ اللہ فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو شخص گناہ سمجھتا ہے یعنی اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے آپ کو پرہیز کرتا ہے اس پر لعن کرنے پر کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہو، اور یقیناً یہ دشمنان آل محمد علیہ السلام یقیناً یہ ملعون ہے، انہوں نے رسول خدا کو اذیت دی ہے، قرآن کے روح سے یہ لعنتی ہے، تو اگر کوئی ان پہ لعن کرنے کو گناہ سمجھے، من تعسما، کہ کوئی گناہ شمار کرے کہ نہیں یہ غلط بات ہے ان پہ لعن نہ کی جائے، تو پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یا ایک روایت میں ہے کہ جناب ابو حمزہ صومالی یعنی معروف حواری ہیں امام سجاد علیہ السلام کے، وہ امام سجاد علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ من لعن الجبت والطاغوت لعنتا واحدہ، جو شخص جبت و طاغوت یعنی دشمنان جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان پر لعن کرتا ہے ایک مرتبہ، كتب اللہ له 70,000 حسنہ، اللہ عز و جل اس کے لیے لکھ دیتا ہے 70 ملین نیکیاں، الفا الفا یعنی 6 زیرو لگتے ہیں اس کے اندر، اور وَمَحَا عَنْهُ 70,000 سیئہ،
اور 70 ملین اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ وَرَفَعَ لَهُ 70,000 درجہ، اور اس کو 70 ملین درجات اس کے بلند کرتا ہے۔ وَمَنْ أَمْسَى يَلْعَنُهُمَا لَعْنَةً وَاحِدًا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اگر کوئی شام میں لعن کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ویسے ہی لکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک لعن کتنا لگتا ہے؟ میں بھی 2 سیکنڈ لگتے ہیں، میں بھی 3 سیکنڈ۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے انسان کے لیے۔ یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام نے پروردگار کے قرب، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز پروردگار کو کتنی محبوب ہے کہ اللہ عز و جل 1 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کی یہ عبادت کے لیے 70 ملین ثواب لکھ رہا ہے، 70 ملین گناہ بخشے جا رہے ہیں، اور 70 ملین جو ہے انسان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اگر برات کی اہمیت ہم دیکھیں روایات کی روشنی میں، یہاں پر کوئی بات یعنی ہم لوگ اپنی طرف سے نہ کریں، بلکہ روایات کی روشنی میں دیکھیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں، تو یقیناً وہ بات میں وزن ہے اور اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ ولایت قبول نہیں ہوتی ہے بارات کے بغیر۔ یعنی آج ہم لوگ جو سارا ہمارا دار و مدار ہے وہ ولایت کے اوپر ہے۔ آج ہماری شفاعت کے اگر ہمیں امید ہے تو ولایت کی بنا پر ہے۔ آج اگر ہم اعمال کی قبولیت کی توقع رکھتے ہیں تو ولایت کی بنا پر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے کہ یا علی ان ولایتک لا تقبل الا بالبراءۃ من اعدائک واعداء الائمۃ من بلدک، کہ اگر کوئی شخص آپ کی ولایت بھی رکھتا ہے یہ ولایت قبول نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے آپ کے کوئی بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اہل بیت کا دشمن ہوں، آل محمد سے دشمنی ہے میری۔ کوئی کھل کر سامنے جو ہے نا، حتیٰ بہت لعین کوئی شخص ہوگا تو وہ جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام کے سامنے ناصبی بن کر آئے گا، جو کہ کتے سے زیادہ نجس ہے روایات کی روشنی میں۔ تو وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا ڈنکا پیٹتے ہیں، مثلاً بعض صوفی حضرات، اور ہم لوگ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ یعنی مولا کی شان میں پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مولا کی شان میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا جو ایسڈ ٹیسٹ ہے وہ یہ کہ اس کی برات دیکھیں نا، کیا دشمنان زہرا سلام اللہ علیہ، دشمنان امیر المومنین علیہ السلام سے وہ برات کرتا ہے؟ اگر اس کے پاس برات نہیں ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اس کی ولایت قبول نہیں ہے۔ یا ایک دوسری حدیث جو ملتی ہے مولا امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ فرماتے ہیں لا ایمان باللہ الا بالبراءۃ من اعداء اللہ عز وجل، کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آمنت باللہ، تو اس کا ایمان اللہ پہ واقعی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس اعداء خدا کی برات نہیں ہے۔ تو برات کے بغیر انسان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ یا سیم امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، بہار کی حدیث ہے یہ، کمال الدین، دین کا کمال کیا ہے، دین انسان کا کب پرفیکٹ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ولایتنا والبراءۃ من عدونا، ہماری محبت رکھو اور ہمارے دشمنوں سے برات رکھو۔ یعنی اگر دین کے 2 پر ہیں پرواز کے لیے تو ایک پر پہ دین نہیں چلتا ہے، 2 پر چاہیے، ولایت اور برات۔ اور جتنی ہماری ولایت یعنی قوی ہو ویسے ہی ہماری برات جو ہے نا وہ قوی ہونا چاہیے۔ اور یہ ہم کس سے برات رکھتے ہیں، کس سے بغض رکھتے ہیں، کس خاطر رکھتے ہیں؟ صرف اللہ کی خاطر رکھتے ہیں، صرف اہل بیت علیہ السلام کی خاطر رکھتے ہیں کہ اگر ہم کو کسی سے دشمنی ہے تو کیوں دشمنی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کا دل دکھایا، اور یہی چیز جو ہے نا اس کو ایمفیسائز کیا ہے۔ یعنی امام ابو محمد الحسن العسکری علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بعض اصحاب سے کہ احبب فی اللہ و ابغض فی اللہ، دیکھو اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے نا تو اللہ کی خاطر کرو، یعنی کسی دنیائی معاملے سے نہیں کرو، اللہ کی خاطر۔ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ رسول کا دشمن ہے، یہ اہل بیت کا دشمن ہے، اس سے بغض ہے۔ یہ اللہ کا دوست ہے، رسول کا دوست ہے، آل محمد علیہ السلام کا دوست ہے، اس سے دوستی ہے، اس سے محبت ہے۔
والے فی اللہ وعاد فی اللہ، دشمنی بھی کرو تو اللہ کے لیے، دوستی بھی کرو تو اللہ کے لیے، یعنی محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے، بغض بھی رکھو تو اللہ کی خاطر، دوستی بھی ہے تو اللہ کی خاطر، دشمنی بھی ہے تو اللہ کی خاطر۔ فَإِنَّهُ لَا تَنَالُ وِلَایَةُ اللَّهِ إِلَّا بِذَلِكَ، کہ جب تک انسان یہ نہیں کرتا وہ اللہ کے ولایت تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو اللہ کا دوست نہیں کہہ سکتا، اللہ کو اپنا سرپرست نہیں کہہ سکتا۔ وَلَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ، ایک بندہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا، وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھے، چاہے وہ کتنے بھی روزے رکھے، جب تک اس کے اندر یہ کیفیت نہیں آ جائے، جب تک اس کی محبت، اس کے بغض، اس کی ولا، اس کی عداوت، اس کا محور اللہ اور رسول اور آل محمد علیہ السلام نہ ہو، یقیناً نماز روزہ جو ہے اس کے باوجود، کثرت نماز روزہ کے باوجود بھی مزہ کیا ہوتا ہے ایمان کا اس بندے نے نہیں چکھا، یعنی وہ بندہ ہرگز مومن نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے، مثلا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بطری کہلاتے ہیں، روایات میں بھی ان کو بطری کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں، جس کو دبیر سیتاپوری صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، خوب طبیعت پائی ہے، پھول کے ساتھ سجا بیٹھے ہیں کانٹے بھی گلدانوں میں۔ یہ چیز اپنے یہاں ایکسیپٹ نہیں ہے، مولا کائنات علیہ السلام اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ایک بندے کے جسم میں 2 دل نہیں دیے، اسی لیے فرماتے ہیں لا یجتمع حبنا وحب عدونا فی جوف انسان، کہ انسان کے دل میں 2 محبت نہیں ہو سکتی، ہماری بھی محبت ہے، ہمارے دشمنوں کی محبت بھی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فمن اراد ان یعلم، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے واقعی کہ دیکھے کہ اس کی کیا کیفیت ہے، فلیمتحن قلبہ، اس کو چاہیے کہ اپنے دل کا امتحان لے، فإن شارک فی حبنا حب عدونا فلیس منا ولسنا منہ، اگر اس کے دل میں ہماری محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے دشمنوں کی محبت بھی موجود ہے تو یقیناً وہ شخص ہم سے نہیں ہے اور ہم اس سے نہیں ہیں۔ واللہ عدوہم وجبرائیل ومیکائیل، اور اللہ بھی اس کا دشمن ہے اور جبرائیل بھی دشمن ہے اور میکائیل بھی دشمن ہے، واللہ عدو للکافرین، اور پھر امام نے ایک بات بیان کی کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، یعنی ان لوگوں کا شمار کیا ہے، حتیٰ یعنی یہ تھوڑا ٹف ہے اس کو برداشت کرنا اس حدیث کو، لیکن بہرحال امام علیہ السلام کی حدیث ہے، اور شیخ مفید بھی اس کو نقل کرتے ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ بھی نقل کرتے ہیں، بحر الانوار میں علامہ مجلسی بھی اس کو نقل کرتے ہیں، وسائل الشیعہ میں شیخ الرعاملی رضوان اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من شک فی کفر اعدائنا والظالمین لنا، جو شخص شک کرے، خالی شک کہ جو ہمارے دشمن ہیں اور جو جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے، اگر ان کے کفر کے بارے میں شک کرے کہ آیا واقعی وہ کافر ہے یا مثلا مسلمان ہے، فَهُوَ کافر، تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو دشمنان آل محمد ہیں، وہ جو ظالمین آل محمد ہیں، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اور وہ کافر ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے کہا جاتا ہے، بہار کی حدیث ہے یہ، والیوم 27 پیج 58 پہ ہے، اور بھی بہار کے ریفرنسز اس کے ہیں کہ ان فلانا یوالیکم، کہ ایک شخص آپ کی ولایت کا دم بھرتا ہے، کہتا ہے میں امام کو محبت کرتا ہوں، مگر برات میں آپ کے دشمنوں میں انہو یضعف عن البراءۃ من عدوکم، کہ آپ کے دشمنوں سے برات میں کمزور ہے۔ امام کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہیہات، ناممکن، ناٹ پاسبل، ہو ہی نہیں سکتا، کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرأ من عدونا، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے وہ شخص جو ہماری محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، ادعا تو کرتا ہے، لیکن ہمارے دشمنان سے برات نہیں کرتا۔ یا مثلا ایک دوسری حدیث میں کہ ایک شخص مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے یا امیر المومنین انی احبک و احب فلانا،
کہ آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور مولا کے ایک دشمن کا نام لیا، کہا اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جواب میں کہا اما الان فانت اعور، آج کے دن بھیا تم جو ہو نا، اس وقت تم ایک آنکھ کے ہو، کاڑے ہو، یعنی تمہاری ایک آنکھ صحیح ہے، ایک آنکھ تمہاری جو ہے نا وہ خراب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم دو محبت رکھتے ہو، ہماری بھی محبت رکھتے ہو اور ہمارے دشمنوں کی محبت بھی رکھتے ہو۔ امام فرماتے ہیں فَأَمَّا أَن تَعْمَى وَأَمَّا أَن تُبْصِرَ، تو ایسا کرو گے یا تو پوری طرح اندھے ہو جاؤ، یعنی ہماری محبت چھوڑ دو، پوری طرح دشمنوں کی محبت لے لو اور اندھے ہو جاؤ، یا پھر ان کی محبت چھوڑ دو اور صرف ہماری محبت میں رہو اور بینائی والے ہو جاؤ۔ یعنی یہ چیز بھی پاسبل نہیں ہے کہ ہم سب کو لے کے چلیں، چلو یہ ایسا زمانہ ہے کہ سب کو لے کے چلا جائے، یہاں پر سب کو لے کے نہیں چلا جا سکتا۔ روایات میں ہے کہ صرف آل محمد علیہ السلام کی محبت، ان کے دشمنوں کو نہیں لیا جا سکتا۔ یعنی اپنیاں جو حدیثیں ہیں وہ بہت ٹف ہے، کہ حدیث میں ملتا ہے کہ حقیقٌ علی اللہ، یہ چیز جو ہے نا یہ سزاوار ہے، اپروپریٹ ہے، صحیح ہے اللہ کے لیے، ان لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، یعنی اللہ کے لیے سزاوار ہے کہ اس کو جنت میں نہیں داخل کرے، کسے؟ کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی محبت ہو اہل بیت کے دشمنوں کی، خصوصاً دشمن مولا کائنات کی، دشمن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، کہ وہ بندہ نہیں جائے گا جنت میں۔ یعنی بندے کی بات چھوڑیے، ہمارے جو روایت میں ملتا ہے وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں والذی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق، کہ قسم اس ذات کی کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، لو ان جبرائیل و میکائیل کان فی قلبیہما شیء لأکبہم اللہ فی النار علی وجوہہما، کہ جناب جبرائیل اور جناب میکائیل یعنی وہ مقرب ملائکہ اللہ کے، کہ مثلا جن سے اللہ عز و جل نے بڑے بڑے کام کروائے ہیں، اگر ان کے دل میں بھی ان لوگوں کی کہ جو دشمن جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے، جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا دل دکھایا، اگر ان کی محبت آ جائے ذرا سی بھی شیء، تو اللہ ان کو جو ہے نا منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا، تو پھر لوگوں کی کیا بسات ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ان کی کیا حاشر ہے، تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اخبرنی باول من يدخل النار، جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا ابلیس، شیطان، ورجل عن یمینہ ورجل عن یسارہ، ایک اس کی سیدھی طرف سے جائے گا، ایک اس کے الٹے ہاتھ پہ ہوگا۔ یعنی ایک دم کامن سینس ہے خود، یعنی مولا کائنات نے جو صنم قریش پہ لعن کی ہے اور جس کی بہرحال بڑی فضیلت ہے، اور یعنی وظائف الابرار یا دیگر کتابیں جو دعاؤں کی ہیں اس میں اس کی فضیلت ناقل ہے، اور ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے، جب کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے بھائی صنم قریش، تو آپ نے باقاعدہ ان کا نام لے کے بتایا، اور یہ وہی نام ہے جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا دل دکھایا۔ بلکہ ایک حدیث جو آپ نے سنی بھی ہوگی، مشہور ہے، کہ مولا کائنات نے جناب سلمان اور جناب ابو ذر اور جناب مقداد رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان پر ترحم کیا، فرمایا رحم اللہ سلمان و ابا ذر و مقداد، کہ اللہ ان پر رحم کرے، ما کان عارفہم، کتنا زیادہ یہ ان کی معرفت رکھتے تھے، یعنی کتنا زیادہ یہ دشمنان جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پہچانتے تھے، واشد براءتہم، اور کتنی شدید ان کی برات تھی۔ اس میں بعض ضمائر ہیں جو ہم جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں تاکہ اس سے بہت زیادہ واضح ہو جاتی بات، تو یہ جملہ آدھا آدھا ہو رہا ہے، وَلَعْنَتَهُمْ، اور کتنی زیادہ ان کی لعنت تھی، یعنی ان کی معرفت تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کس لیے تھے، کیا تھا، اور براعت میں شدید تھے اور لعن میں شدید تھے، یعنی مولا کائنات نے ان پر ترحم کیا ہے۔
حتیٰ یعنی جیسے کہ آپ نے روایات میں پڑھا ہوگا کہ جو بھی ناحق خون بہا یا مثلا کسی کا مال لوٹا گیا یا کسی کی آبرو گئی، وہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اہل بیت علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ خصوصیت سے ان کے دشمن ہیں، ومن شایا جو ان کے ساتھ ساتھ تھے اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں اس معاملے میں، جو ان کے تابع ہیں اور جو ان کی ولایت سے راضی ہے۔ تو بہرحال چونکہ اپنے واضح ہے یہ بات، روایتوں میں بھی یہ چیز ہے کہ جو بھی کسی کے فعل سے راضی ہوگا یقیناً گویا وہ اس میں شریک ہے۔ ایک چیز اور جو مثلا کبھی کبھی ہم لوگ بہت امپریس ہو جاتے ہیں، یعنی ہم لوگ تو نہیں خیر، لیکن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ہم میں سے کچھ ہے کہ بعض لوگوں کے روزے سے، ان کے نمازوں سے، ان کے نیک اعمال سے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، بہار الانوار جلد 30 میں ہے یہ، کہ آپ فرماتے ہیں سلاستن لا یسعد عملهم الی السماء ولا یقبل منهم عمل، کہ یہ 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال آسمان تک نہیں جاتے، یعنی قبولیت کا شرف نہیں حاصل ہوتا ہے، اور یعنی آسمان تک ہی نہیں جاتے۔ بہرحال جیسے ہم لوگوں کے روایات میں ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ نماز آسمان تک جاتی ہے، جو نیکیاں ہیں وہ بلند جاتی ہیں، جو اعمال جاتے ہیں تو ان کے اعمال نہیں جاتے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ عَمَلٌ، اور ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور وہ کون کون 3 کیٹیگری ہیں؟ پہلے امام فرماتے ہیں من مات ولنا اہل البیت فی قلبہ بغض، جو اس حال میں مر جائے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اس کے دل میں بغض ہو۔ دوسرا ومن تولى عدونا، جو ہمارے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ اور تیسرا خصوصاً یعنی نام لیا امام نے اور فرمایا ومن تولى فلان و فلان، دشمنان جناب زہرا کا نام دیا کہ جو ان کی ولایت رکھتا ہے، یقیناً یہ وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی عمل آسمان کی طرف نہیں جاتا اور ان کا کوئی بھی عمل جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور ہمارے روایات میں ہے کہ ان لوگوں نے کبھی یعنی ما دخل قلب احد منہما شیء من الایمان، ان کے دل میں کبھی جو ہے نا ایمان نام کی کوئی چیز داخل نہیں، یہ ہمیشہ کانا خداعین مرتابین منافقین، یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے، شک کی حالت میں رہے، خدا کی حالت میں، دھوکہ دے کیا کرے، ریب کی حالت میں رہے، نفاق کی حالت میں رہے، حتی توفتہم الملائکۃ العذاب الی محل الخزي فی دار المقام، کہ ملائکہ عذاب نے ان کو موت دی اور پھر ان کو کھینچ کے لے گئے رسوائی کی جگہ پر۔ اور روایات میں مثلا جو اگر آپ بہار میں جو برزخ کے جو چیپٹرز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں بھی یعنی بعض ایسے مواقع تھے جس میں اہل بیت علیہ السلام کا ان کا سامنا ہوا یعنی ان کی برزخ میں، اور کتنا شدید یعنی ان کا جو ہے وہ عذاب تھا۔ حتیٰ قیامت کی ایک حدیث بڑی یعنی انٹرسٹنگ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انہو اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، یؤتی بابلیس فی 70 غلا و 70 قبلا، غل اور قبل کہتے ہیں مثلا جو ہتھ کڑی ہے، چین ہے، تو 70 ہتھ کڑی اور 70 چین کے ساتھ جو ہے نا ابلیس کو لایا جائے گا۔ فینظر الاول الی ظفر فی 20 و 100 قبل و 20 و 100 غل، کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ 120 چین میں آ رہا ہے، 120 ہتھ کڑی میں آ رہا ہے، یعنی ابلیس سے زیادہ جو ہے نا اس کو عذاب مل رہا ہے۔ فینظر ابلیس فیقول من هذا الذي اضاف الله له العذاب وانا اغويت هذا الخلق جميعا، کون ہے یہ بندہ کہ جس کا عذاب مجھ سے زیادہ ڈبل ہے بلکہ میرا عذاب سے، جبکہ میں نے تمام لوگوں کو اغوا کیا، یعنی سب کو میں نے جو ہے گمراہ کیا۔ فیقال هذا فلان، کہا کہ یہ وہی ہے۔ فیقول بما حدد له هذا العذاب، کیوں اتنا زیادہ عذاب اس کے لیے؟ فیقال ببغیہ علی علی علیہ السلام، کہ اس نے علی علیہ السلام کے ساتھ طغیانی کی، سرکشی کی۔ فیقول له ابلیس، اب یہی باقی تھا
کہ سب کی گالی پڑی ہے، ویل لک، وائے ہو تجھ پر. اور یعنی باقی جو روایات آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی بعض آیات کی تفسیر میں جو ہے کہ وہ لوگ جب عذاب دیکھیں گے حسرت میں تو کہیں گے کہ ہمیں ہمارے رہبران، ہمارے پیشوایان نے گمراہ کیا. اس میں انہی کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو آج بڑے مرید بنے پھرتے ہیں، جب وہ قیامت میں دیکھیں گے کہ ان کا کیا حال ہوگا ان کی ولایت کے بنا پر، تو وہ انہی سے برات کریں گے. یعنی اس دنیا میں ہم برات کرتے ہیں، آخرت میں وہ برات کریں گے جو اس وقت جو ہے ان کا حامی کا دم بھرتے ہیں. اب یعنی اس سے چند روایات، یعنی یہ تو کچھ روایات ہیں، ہمارے یہاں باقاعدہ یعنی والیومز کے والیومز ہیں ان کے بارے میں. یہاں تو خالی وہ بات کر پائے کہ جو ٹھیک ہے، یعنی جو ایک ایگزامپل، ایک سیمپل کے حساب سے تھی کہ جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان کی بدبختیاں بیان کی ہیں، ان کی لغزشیں بیان کی ہے، ان کے کفر کے بارے میں تذکرہ ہے، ان کے شرک کے بارے میں، ان کے نفاق کے بارے میں تذکرہ ہے. اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیے، ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جس میں امام زمان علیہ السلام کی غیبت ہے، اور سب سے بڑا خطرہ جو ہمارا ہے نا وہ ایمان کا خطرہ ہے. یعنی ٹھیک ہے، آج اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو بھی اتنی بری بات نہیں ہے، اگر بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے تو بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایمان کھو بیٹھے نا تو یقیناً یہ چیز جو ہے نا یہ بہت دشوار ہے. ایک حدیث ہم آپ کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے ذیل میں ہم لوگ کچھ باتیں کر سکتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، غیبت کے زمانے کی بات ہے، اذا اصبحت وامسیت یوما لا ترى فیہ اماما من آل محمد علیہ السلام. اگر ایک ایسا دن تم پر آ جائے کہ جس میں تم آل محمد علیہ السلام میں سے کسی امام کو نہ پاؤ. یہ کتاب غیبت نعمانی کی ہے رضوان اللہ تعالی علیہ، اور غیبت کا تعلق ہے یعنی آخر الزمان کا تعلق ہے کہ اس وقت جب کہ امام غائب ہے تو یہ حدیث جو ہے نا یہ ہمارے لیے یعنی ایک مشعل راہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب تم صبح و شام کرو اس حالت میں کہ تم آل محمد علیہ السلام میں سے کسی امام کو نہ پاؤ، فَأَحْبِبْ مَنْ كُنْتَ تُحِبْ، تو دیکھو اس سے محبت کرتے رہو جس سے تم محبت کرتے تھے. وَابْغِضْ مَنْ كُنْتَ تُبْغِضْ، اور وَأَبْغِضْ مَنْ كُنْتَ تُبْغِضْ، اور اس سے بغض رکھو جس سے تم بغض رکھتے تھے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر الزمان میں یہ چیزوں کا احتمال ہے کہ اس معاملے میں بھی کام کیا جائے یا کام ہوتا ہو یا کام ہو رہا ہو. اسی لیے امام آگاہ کر رہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ اشخاص جو ملعون تھے، جن سے ہم بغض رکھتے تھے، ان کو اس طرح سے پیش کیا جائے، اس طرح سے ان کو پورٹری کیا جائے کہ انسان کے لیے ان کے دل میں خوف کا نہ ہو جائے، یا وہ لوگ کہ جن کو ہم واقعی مانتے تھے ان کے بارے میں اس طرح بات کی جائے کہ انسان ان سے پھر متنفر ہو جائے. نہیں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ جن سے ہماری محبت ہے یعنی اللہ، رسول محمد و آل محمد علیہ السلام اور ان کے مخلص شیعہ، ان سے ہم محبت کرتے رہیں، اور دشمنان خدا و رسول و ائمہ معصومین علیہ السلام و شیعہ جو ان کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھے رہیں. حالانکہ یہ معاملہ مسئلہ کیوں آئے گا، حالانکہ ہم لوگ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں اس طرح بات کرنے میں، لیکن جو روایات کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر الزمان میں علماء سو کا معاملہ ہے. دیکھیں ہم لوگ ایز اے لے مین، ہم خود یعنی آپ سب، ہم لوگ سب وی آر لے مین، یعنی ہم لوگوں کا اس کے اندر جو ہے وہ جو روایات آل محمد علیہ السلام ہے اس بنا پہ بات کرتے ہیں. لیکن واقعی یعنی ہمارے یہاں علماء ہیں جو واقعی علماء حق ہیں، جنہوں نے واقعی ہمیں راستہ دکھایا ہے، ہمیں رہنمائی کی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے در سے ہمیں جوڑا ہے. خدا ان کے درجات کو بلند کرے، اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی زندگی کو اور طولانی کرے، توفیقات میں اضافہ کرے اگر وہ ابھی بھی باحیات ہیں تو وہ تو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کیٹیگری جو ہے نا وہ علماء کی ہوگی جو آخر زمان میں ہوگی. امام نے ان کی کچھ سائنس بیان کی ہے، اور یہ حدیث آپ کو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ملے گی.
کہ آخر الزمان کے جو برے علماء ہوتے ہیں واقعی وہ بہت زیادہ شرار ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ ایول ہیں۔ کیوں؟ پہلی چیز یہ امام فرماتے ہیں لأنہم یمیلون الی الفلسفۃ والتصوف، کہ ان کا میلان، ان کا جھکاؤ کہاں ہوگا؟ اہل بیت علیہ السلام کی روایت کی طرف نہیں ہوگا۔ دیکھیے آپ کا دین کب تک باقی ہے؟ آپ کا دین صرف اس وقت تک باقی ہے جب تک آپ وہ بات کریں جو آل محمد علیہ السلام بات کرتے ہیں۔ جب آپ کا عقیدہ قرآن اور روایات کی بیس پر ہوگا تو آپ اپنے آپ کو فرم اور سیف قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں انسان اہل بیت کے در سے ہٹا اور مثلا اس نے اپنا دین فلسفے کے اصول سے لیا، تصوف سے لیا، تو یقیناً پھر وہ گمراہ ہے۔ تو یہ جو علماء ہیں، حالانکہ ہم لوگ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، بہرحال ہم لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں علماء کی، لیکن پہچانے کون علماء حق ہے، کون علماء سو ہے۔ تو علماء سو کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کہ یمیلون الی الفلسفۃ والتصوف، کہتے ہیں یبالغون فی حب مخالفین۔ ایک اور علامت امام بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے مخالفین کی محبت میں مبالغہ کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ایگزیجریشن، اور وَيُذِلُّونَ شِيعَتَنَا وَمَوَالِينَا، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اس حساب سے وہ گمراہ کر دیتے ہیں ہمارے شیعوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو۔ کیونکہ بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے گھر والوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ خراب ہیں، یہ اچھے ہیں۔ اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صاحب منبر ہے، ایک صاحب امامہ ابا قبا ہے، اور وہ مثلاً کچھ مخالفین کی بات کر رہا ہے اور ان کی تعریف ہو رہی ہے، مثلا فلاں دشمن علی بہت اچھا شاعر تھا، اور فلاں دشمن علی کے عدل کی بات بہت اچھی ہے، اور فلاں دشمن علی جو ہے وہ بہت زیادہ مثلاً پیسے کے معاملے میں بہت، یعنی اس کے ہاتھ بالکل کھلے تھے، بہت زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور چونکہ یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اب یہ شیعہ کنفیوز ہو جائے گا کہ بھائی اچھے تھے یہ برے تھے، ان میں اچھائی تھی یا برائی تھی؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ علماء سو کا کام ہے۔ تو پہچانے، یعنی یہ شناخت رکھے، ہر ایک کی باتوں کو ہر معاملے میں قبول نہیں کیا جائے۔ جب کوئی شخص قرآن اور روایات کی روشنی میں بات کر رہا ہے تو اس کی بات کریں، ورنہ اس کی بات اگر قرآن اور روایات کی روشنی میں نہیں ہے، کسی فلسفی اصول کے متعلق ہے، اپنی خود کی رائے دے رہا ہے، تو یقیناً اس کو قبول کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، خصوصاً جب وہ رائے یا جب وہ فلسفے کا اصول ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کے خلاف ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں جو ملتا ہے کہ جس میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ان ممن يتخذ مودتنا اہل البیت لمن هو اشد لعنه على شیعتنا من الدجال، یعنی واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے شیعوں پر دجال سے زیادہ شدید ہے۔ یعنی دجال یعنی فریب، جو ظہور کے وقت جو وہ دجال آئے گا، بیسیکلی وہ فریب ہے۔ جب پوچھا گیا ایسے کیسے، بماذا قال بموالات اعدائنا ومعادات اولیائنا، کہ یہ کیا کریں گے یہ لوگ، یہ بیسیکلی ہمارے دشمنوں سے محبت کریں گے اور ہمارے اولیاء سے، ہمارے چاہنے والوں سے دشمنی کریں گے۔ انہو اذا کانا کذالک، اور جب ایسا ہوگا، اختلط الحق بالباطل واشتبہ الامر، تو اس میں کیا ہوگا؟ مکس ہو جائے گا معاملہ، حق اور باطل جو ہے نا مکس ہو جائیں گے، اور واشتبہ الامر، اب جو ہے نا چیزیں متشابہ ہونے لگیں گی، یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا، اب معاملہ مکس ہو جائے گا۔ فلم یعرف مومن من منافق، اور اس وقت بہت مشکل ہو جائے گا، فلم یعرف مومن من منافق، کہ مومن اور منافق میں پھر تشخیص بڑی دشواری ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں ہم کس کے پیروکار ہیں؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ہم کس کا عقیدہ رکھیں گے؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کی بات پہ عقیدہ رکھیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے
بہت زیادہ جو ہم کر سکتے ہیں، یعنی جیسے کہ یہی اسی بات سے ہم لوگ لے کہ اپنے عقائد میں صرف اہل بیت سے متمسک رہیں، اور یہی ضمانت ہے. یعنی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کذبہ، یا مثلا دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ شرقا و غربا، تم جائے جہاں جاؤ، ایسٹ جاؤ ویسٹ جاؤ، لن تجد علما صحیحا الا شیء یخرج من عندنا اہل البیت، تمہیں صحیح دین، صحیح عقیدہ، صحیح بات نہیں ملے گی مگر وہ جو ہم اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہے. تو اپنے عقیدے کو پرکھیں، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو آل محمد علیہ السلام کا بتایا ہوا عقیدہ ہے. اور اسی لیے حدیث میں کہ اگر کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو تو پھر وہ یہ کہے القول منی فی جمیع الاشیاء، ہر معاملے میں میرا قول، میرا نظریہ، میرا ویو پوائنٹ، میرا عقیدہ کیا ہے؟ قول آل محمد علیہ السلام، جو آل محمد کا عقیدہ ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز. ایک اور چیز جو ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے بچوں کو برات سکھائیں. یعنی یہ جو باتیں ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام پہ جو مظالم ہوئے ہیں، ان سے لوگوں کو آگاہ کریں، خصوصاً اپنے آنے والی نسل کو آگاہ کریں. جیسے روایت میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من لم یعرف سوء ما اوتیا الینا من ظلمنا و ذہاب حقنا، جو آدمی یہ نہیں جانتا ہے کہ ہم پر کیا گزری، کہ ہم پر کون کون سے مظالم ہوئے، ہمارا کون سا حق چھینا گیا، فہوا شریک من ابا الینا فیما ولینا، تو وہ شریک ہے اس ظلم میں کہ جو ہم پر ہوا. تو آگاہی پیدا کریں، ورنہ کیا ہوگا جب اسی طرح کا ماحول رہے گا کہ دشمنان آل محمد علیہ السلام کے ساتھ نرم روئی دکھائی جائے گی تو پھر معاملہ جو ہے نا متشابہ ہو جائے گا، یعنی مکس ہو جائے گا. یا جیسے کہ خود امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جناب قمیت سے وَنَحْنُ مَعَاشِرُ بَنِي هَاشِمٍ، ہم بنی ہاشم نَأْمُرُ كِبَارَنَا وَصِغَارَنَا بِسَبِّهِمَا وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمَا، ہم سکھاتے ہیں، ہم حکم دیتے ہیں اپنے بڑوں کو بھی، اپنے چھوٹوں کو بھی، کیا کہ ان کو سب کرو، ان کو برا بلا کہو اور ان سے برات کرو. اس کے علاوہ جو ہماری ذمہ داری ہو سکتی ہے وہ یہ کہ کچھ نہیں اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر اکیلے میں لعن کریں. اگر کچھ اور مدد نہیں ہو سکتی ہے، جیسے روایات میں ہے کہ یہ لعن جو ہے وہ تمام، جس کو کہتے ہیں کہ ملائکہ تک پہنچتی ہے، اور پھر تمام ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار اس کے حق میں یعنی درود بھیجتا ہے. وہ شخص جو اور کچھ نہیں کر سکتا، دشمن آل محمد پر جو ہے لعن کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی نصرت کرتا ہے. امام نے فرمایا یہ ہماری نصرت ہے. یا مثلا جیسے کہ روایات میں ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو، اور ابھی کسی نے شعر میں پڑھا بھی تھا کہ 4 مرد اور 4 عورتیں جن کا نام امام نے لیا ہے، جو سب کے لیے واضح ہے یہ حدیث، ان پر جو ہے وہ لعن کرے. اور ایک چیز اور جو ہم لوگ کر سکتے ہیں، یعنی جو نارمل پریکٹس ہماری ہوتی ہے، صبح میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جیسے ہم درود بھیجتے ہیں تو الحمدللہ اب ایک چیز جو ہے اچھی آ گئی ہے کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اس کے بعد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ لگا لیتے ہیں، جس میں امام علیہ السلام کے ظہور کی دعا، یعنی ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا، یعنی کم سے کم اس عید سے ہم لوگ یہ ٹیک اوے لے لیں کہ پھر 2 جملہ ایڈ کر دیں وَلْعَنْ آدَاءَهُمْ، اور ان کے دشمنوں پر لعن کریں. تو جب ہم درود پڑھیں تو گویا اس طرح پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم. تو جب بھی آپ یہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ بہت کامل درود ہوگا کہ جس میں آپ اہل بیت علیہ السلام کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار ان پہ اپنی رحمتیں، اپنے درود فرما. اس کے ساتھ ساتھ آپ امام زمان علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے فرج کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کر رہے ہیں اور ان کا لعن کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ٹبو ٹاپک ہے، جنرلی اس پہ بات نہیں کی جاتی، لیکن بہت اہمیت رکھتی ہے یہ چیز. اہل بیت علیہ السلام سے جس قدر انسان کو محبت ہے اسی قدر جو ہے نا انشاءاللہ اس اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے انسان کو بیزاری یعنی ہونا چاہیے، تبرہ ہونا چاہیے،
اور یہ چیز جو ہے انشاءاللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا بھی سبب بنے گی، اور یقیناً آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی کا بھی باعث ہوگی۔ یہی کچھ تذکرات آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے۔ وقت جتنا ہم کو دیا گیا تھا اس سے زیادہ ہم نے لے لیا، اس کے لیے معذرت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا داءهم اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔